بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر معزز سامعین و حاضر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنانے سے پہلے امتحان لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو آزمایا گیا اور سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا۔ آزمائش نبیوں کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان تھا اس میں کتنے پیپر تھے؟ پہلا پیپر یہ تھا کہ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہیں، دوسری طرف آپ کی قوم، قبیلے والے اور آپ کا سکا چچا مقابلے میں تھا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر تبلیغ کرنا۔ اور پھر جو لوگ صرف بت پوجتے نہ ہوں، بناتے بھی ہوں، ان کے سامنے بتوں کی تذلیل کرنا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں بھی پاس کیا۔ دوسرا پرچہ امتحان کا یہ تھا، یا دوسرا امتحان کہہ لو یا دوسرا پرچہ کہہ لو، دوسرا پیپر یہ ہوا کہ آگ جلائی گئی، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا، آگ جلائی گئی۔ بلکہ اس سے پہلے ایک پیپر یہ بھی تھا کہ نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی توحید بیان کی اور نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، اس میں بھی اللہ کے پیغمبر کامیاب ہوئے، نمرود کو لاجواب کر دیا۔ آج کل لوگ مناظرے کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں جیت گیا، وہ کہتا ہے میں جیت گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا مناظرہ کیا کہ اس کو لاجواب کر دیا، چپ کر گیا، بات نہیں کر سکا آگے سے۔ اصل جیت اس کو کہتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ مطلقاً مناظرہ کرنا یہ بری بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو آدمی مناظرہ کرتا ہے یہ فساد پھیلاتا ہے، فسادی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، مناظرہ کرنا تو نبیوں کی بھی سنت ہے، لیکن کب؟ جب مناظرہ حق واضح کرنے کے لیے کیا جائے، جو اپنی بلے بلے بنانے کے لیے کیا جائے یا صرف دوسرے کی تذلیل کے لیے کیا جائے، اس کو مناظرہ نہیں کہتے، اس کو مقابلہ اور مجادلہ کہتے ہیں۔ صرف جھگڑا کرنے کے لیے جو مناظرہ کرتے ہیں اس کو مناظرہ نہیں کہتے، یہ مناظرے کی تعریف نہیں، یہ تو مقابلہ ہے، مجادلہ ہے۔ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے مناظرہ کرنا اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔
اور دوسرے کے ساتھ صرف جھگڑا کرنے کے لیے مناظرہ کرنا، اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع لے کر اس پر دلائل قائم کیے جاتے ہیں، اس کی تہ تک پہنچ کر حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جب بحث کی جائے اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، اس میں بھی فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مبہوت ہو گیا، اس کی مت ماری گئی نمرود کی۔ اب چکھا جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو چکھا میں ڈالا گیا اور ادھر خود ہی فرشتوں کو بھیج دیا۔ جب فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ تیرا خلیل، تیرا پیارا آگ میں جل رہا ہے، جلے گا، یا اللہ یہ تو تیرا نام لینے والا ہے، پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اگر وہ تعاون لیتا ہے، تمہاری مدد مانگتا ہے، تم سے مدد لیتا ہے تو جاؤ کر دو مدد۔ وہ فرشتے آئے ایک ایک کر کے، کوئی ہوا والا، کوئی پانی والا، کوئی بارش والا، پھر سب سے آخر میں جبریل آئے۔ ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ حل لک من حاجت، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ فرمایا لا حاجت لنا الیک، لا حاجت لنا الیک، مجھے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہاں پر میں نے پچھلے جمعے بھی بات یہ کی تھی، لیکن اچانک دیکھا گھڑی خراب تھی، گھڑی تو خیر آج بھی خراب ہی ہے، اس کی طرف مجھے دیکھنا پڑے گا، تو وہ بات ذرا واضح نہیں کر سکا، تھوڑی سی کھول کے بیان کر دوں تاکہ ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی۔ آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں توحید بیان کرتے ہوئے، دیکھو جی جبریل آئے، ابراہیم نے مدد نہیں مانگی، میکائیل سے بھی نہیں مانگی، پانی والے فرشتے سے نہیں مانگی مدد، ہوا والے سے مدد نہیں لی، جبریل سے مدد نہیں لی، بلکہ کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں مدد نہیں مانگی، ہم کیوں مانگے؟ یہ دلیل بناتے ہیں توحید بیان کرتے ہوئے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو ذرا ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، تم ابراہیم علیہ السلام نہیں ہو، ان جیسا حوصلہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور دوسری بات یہ ہے، اگر تم اس بات کو دلیل بناؤ گے تو پھر دلیل یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بھی مدد نہیں مانگی اس وقت کہ یا اللہ آگ کو بجھا دے، اللہ سے بھی نہیں مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب اللہ سے بھی نہیں مانگنی چاہیے، پھر کس سے مانگنی چاہیے؟ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو اس وقت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں تھے، اور امتحان خود اللہ لے رہا تھا، پھر مدد کیوں مانگتے؟ مدد نہیں مانگی۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے اللہ کافی ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، وہ جانتا ہے مجھے۔ فرشتوں کو اس لیے واپس کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کو واپس کرنا پھر بھی دلیل تمہاری نہیں بنتی، اس لیے کہ ہر نبی فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، ہر نبی فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، فرشتے تو مفضول ہیں، خلیل اللہ افضل تھے، تو یہ دلیل کیسے بنتی؟ پتہ نہیں لگتا۔ آج کل ہر محقق بن کر فیس بک پہ آ کر اپنی تحقیق شروع کر دیتا ہے۔ اور آئیے اب آگے چلیں۔ اگلی بات جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یہاں تک میں نے یہ بات کر دی تھی پچھلی مرتبہ۔ اب جب نمرود سے مناظرہ ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا نا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، جیسے اس نے زندہ کیا تھا جیسے مارا تھا وہ آپ نے سن لیا تھا پچھلے جمعے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی
उस बात को अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 260 है, तीसरा पारा है। अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ए पाक परवरदिगार मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, या मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, कैसे जिंदा करेगा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जब ये सवाल किया, आगे जवाब क्या आया, काला अवलम तुमिन, फरमाया क्या तुम्हें तो तेरा ईमान नहीं, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं। काला बला वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, या अल्लाह यकीन तो है, ईमान तो है इत्मीनान कल्ब के लिए, या यूं समझ लो इल्मुल यकीन तो है, ऐनुल यकीन चाहिए। ऐनुल यकीन के लिए अर्ज किया, या अल्लाह मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, इसलिए कि उसके सामने दलील दे दी थी, मेरा रब वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है। दलील तो दे दी थी, अब अमली नमूना देखना चाहते थे। या अल्लाह मुझे तू दिखा मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। फरमाया अवलम तुमिन, क्या तुम्हें यकीन नहीं। या अल्लाह यकीन तो है, मानता तो हूं। अब अल्लाह को भी पता था मेरे खलील का यकीन है, फिर भी फरमाया अवलम तुमिन, क्या तेरा ईमान नहीं इस पर। आगे से खलील भी कहता है बला, या अल्लाह क्यों नहीं, ईमान तो है। वलाकिन यतमइन्ना क़ल्बी, या अल्लाह इत्मीनान कल्ब चाहता हूं। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज किया, या अल्लाह ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मैं किसी मकसद के लिए कर रहा हूं। आप पूरे तवज्जो से सुनेंगे, जो मकसद मैं यहां अकीदे की बात यहां करना चाहता हूं ना, वो तवज्जो से सुनेंगे तो फिर पता चलेगा। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये डिमांड की, या अल्लाह दिखा मुर्दे कैसे जिंदा करेगा, फरमाया तो ये यकीन नहीं। या अल्लाह यकीन तो है इत्मीनान कल्ब के लिए। अब अल्लाह ने अमली नमूना कैसे दिखाया। अल्लाह का कुरान कहता है काला फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर फसुरहुन्ना इलैक, फरमाया प्यारे इब्राहिम 4 परिंदे ले लो, इनको अपने साथ मनूस कर लो। मनूस करने का मतलब क्या है, फसुरहुन्ना इलैक, इनको अपने साथ मनूस कर लो। मनूस करने का मतलब समझाना आजकल मुश्किल नहीं है, कुर्बानी का मौसम है। कुछ लोग कुर्बानी लेते हैं, वो बाज दोस्त ऐसे हैं कि ईद से 2-4 दिन पहले कुर्बानी ले ली। कुछ वो हैं कि ईद से 1 दिन पहले कुर्बानी ले ली। कुछ वो भी हैं जो ईद पढ़कर फिर कुर्बानी लेने जाते हैं। सभी को सवाब है, इसमें कोई मामला नहीं। लेकिन असल मजा पता क्या है कुर्बानी का, चूंकि शहरों में आमतौर पे लोगों के पास जगह नहीं होती, जगह का मसला है। वरना अगर जगह हो तो मजा यह है कि आदमी जानवर को ले, उसको अपने साथ मनूस कर ले। मनूस करने का मैं मतलब बयान कर रहा था कि मनूस का मतलब ये होता है कि आदमी, मैंने देखा देहातों में अक्सर लोगों को देखा, उन्होंने बकरा पाला होता है, बकरी पाली होती है, वो आगे आगे चल रहा है, वो पीछे पीछे, कोई संगली नहीं डाली, उसको जंजीर नहीं डाली, वो जहां जाता है वो रुक जाती है, जहां जाता है चल जाता है। वो अपनी बोली में आवाज निकालता है, दौड़ के उसके पास आया। इसको कहते हैं मनूस कर, वो उसके साथ मनूस कर हो जाता है जानवर। तो वो इसी सूरत में होता है कि जब ज्यादा वक्त पहले लिया गया हो। लेकिन मैंने पहले अर्ज किया, हमारे यहाँ चूंकि जगह की किल्लत होती है तो दोस्त ले लेते हैं, वक्त पर ले लेते हैं, तो कुर्बानी तो हो जाती है, ये नहीं कि कुर्बानी नहीं होती। लेकिन मजा इसमें ज्यादा है कि जानवर मनूस हो। जब आदमी के साथ जानवर मनूस होता है ना, तो फिर जब वो ज़िबा करने लगता है ना, उसके दिल को भी खींचा जाता है, जैसे कहते हैं खिंच पड़ती है दिल को उस वक्त, क्योंकि मनूस हो जाता है आदमी भी। तो अल्लाह ने फरमाया प्यारे इब्राहिम 4 परिंदे ले लो, लेकर उनको अपने साथ मनूस कर लो, यानी वो तुझे पहचाने तुम उनको पहचानो। तेरी आवाज पर
وہ دوڑ کے آ جایا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ منوس کر لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ پیارے ابراہیم پھر جب وہ منوس ہو جائیں ان 4 پرندوں کو ذبح کر لو، ان کی ہڈیاں توڑ لو، ان کے پروں کو توڑ دو، ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر 4 کو مکس کر دو، 4 پرندوں کا گوشت مکس کر لو، ان کے سر اٹھا کر اپنے پاس رکھو۔ تفسیروں میں آتا ہے سر اٹھا کر پاس رکھ لیے، اب 4 کو ذبح کیا، ذبح کر کے 4 کے گوشت مکس کیے، فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، فرمایا پیارے ابراہیم اب ان 4 پرندوں کے گوشت کو تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑوں پہ رکھ دو۔ اب تھوڑا سا اس پہاڑ پہ رکھ دیا، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ رکھ دیا، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان میں گدھ، کبوتر، کوا، مرغا، بعض مفسرین نے اور پرندوں کے نام بھی لکھے ہیں، تو یہ 4 پرندے لیے ابراہیم علیہ السلام، ان 4 کو ذبح کیا، ان 4 کا گوشت آپس میں مکس کر دیا، یعنی اب پتہ نہیں چلتا، 4 کا ایک جیسا گوشت مکس کر دیا، مکس کر کے ایک ڈیری اس پہاڑ پہ رکھ دیے، اس پہاڑ پہ رکھ دیے، اس پہاڑ پہ رکھ دی، رکھ کے فرمایا جب رکھ لیے یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا پیارے ابراہیم جب پہاڑوں پہ رکھ لے ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پیارے ابراہیم پھر تو ان کو پکار، ثم ادعوہن پھر تو ان کو پکار، یاتینک سعیا، فرمایا پکارنا تیرا کام ہے، جس کو پکارے گا وہ دوڑتا ہوا تیرے پاس آ جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، پارہ 3 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 260 ہے۔ پکار ان کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب رکھ دیا، پکارا یا طوس، اے مور، یا غراب، اے کبے، نام لے لے کر پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مور کو پکارا، مور کا گوشت جہاں جہاں تھا وہاں وہاں سے اس کا گوشت اڑا، ہوا میں آ کر مکس ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس زندہ پرندہ بن کے حاضر ہو گیا۔ میرے بھائی مور کو پکارا، مور کا گوشت جہاں جہاں تھا وہاں سے اڑا، زندہ ہو کر مور آ گیا۔ میرے بھائی جہاں گدھ تھی گدھ اڑی وہاں آ گئی۔ میرے بھائی اسی طرح مرغے کو پکارا تو مرغا آ گیا۔ جس جانور کو پکارا وہ دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس زندہ ہو کر آ گیا۔ بتانا یہ تھا، فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا ابراہیم پیارے ان کو پکار، ثم ادعوہن، ان کو پکارو، یہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔ اب بات کرنے لگا ہوں عقیدے کی، یہ قرآن آپ نے سن لیا، یہاں سے 2 مسئلے عقیدے کے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ اچھا جب ہم دلائل دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اصل میں زندہ کو پکارنا تو جائز ہے، مردہ کو پکارنا شرک ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ جانور زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ان کا تو قیمہ کر دیا گیا تھا اور 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا گیا تھا مکس کر کے، زندہ تو نہیں تھے۔ اب ان کو پکارا، فرمایا ثم ادعوہن، ادعو کا معنی ہوتا ہے پکار۔ پتہ چلا ہر پکار شرک نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، فتویٰ لگا دیتے ہیں ہر پکار شرک نہیں ہوتی۔ شرک کون سی پکار ہے؟ خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ مردہ ہو، اس کو اللہ سمجھ کر یا اللہ کا شریک سمجھ کر پکارنا، یہ شرک ہے۔ اگر اللہ کا شریک سمجھ کر نہیں پکارنا
تو پکار شرک نہیں، مطلقاً پکارنا شرک نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوگی کہ جو مردہ ہے اس کو پکارنا شرک نہیں۔ دوسری بات، لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی مردے سنتے ہی نہیں، انک لن تسمع الموتى، قرآن پڑھ کے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے تو مردوں کو، قبروں والوں کو نہیں سناتا، تو مردوں کو نہیں سناتا۔ اچھا کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ آیت یہ پڑھتے ترجمہ کیا کرتے؟ مردے نہیں سنتے۔ اب سننے اور سنانے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندوں بتاؤ توحید کو تم مانتے ہو کہ ہم مانتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں زندہ کو بھی اللہ ہی سناتا ہے، مردہ کو بھی اللہ سناتا ہے، زندہ کو بھی اللہ سناتا ہے۔ اگر اللہ میری تیری قوت سماعت ختم کر دے، ہم زندہ تو ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ اب بتاؤ توحید کدھر ہے؟ تم تو کہتے ہو مردوں کو اللہ سناتا ہے، ہم کہتے ہیں مردوں کو بھی اللہ سناتا ہے، زندوں کو بھی اللہ ہی سناتا ہے۔ تو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، اس سے یہ عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے من گڑت، مردے نہیں سنتے۔ میں پوچھتا ہوں یہ اللہ کا قرآن ہے، میں نے کوئی واقعہ نہیں سنایا، کوئی قصہ کہانی نہیں سنائی، کوئی روایت نہیں سنائی، کوئی ضعیف نہ کہہ دے، یہ تو قرآن ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، وہ سن کر پھر دوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ اب سوچو، اور جن جانوروں کے وہ قیمہ بنا دیا جائے، وہ ابھی زندہ تھے، وہ مر چکے تھے، قیمہ بن گیا تھا، جب ان کو پکارا وہ سن لیتے ہیں، تو اللہ کے پیارے جو قبروں میں ہوتے ہیں ان کا تو جسم بھی سلامت ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں سنتے؟ ابھی پچھلے دنوں میں نا یا ادھر ایک پروگرام ہوا، وہ کلپ میرے پاس ہے، ہمارے ایک مولانا صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے، تو وہ ایک فتنہ جیلمی کا فالوور کھڑا ہو گیا، کہتا وہ یہی آیت پڑھا تھا انک لا تسمع الموتى۔ وہ مجھے سن کر غصہ آ رہا تھا، میں نے کہا اب دیکھو یہ کس طرح چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، صاف سی بات ہے یہ آیت قرآن کی ہے۔ اب سماع موتیٰ پر اور باتیں، میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا تو وہیں وہ کہنے لگا جی انک لا تسمع الموتیٰ۔ پہلے میں نے اس کو سمجھایا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ مردے نہیں سنتے، اس کا مطلب یہ ہے تو مردوں کو نہیں سناتا، اللہ سناتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ سناتا ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، ہاں گندہ کرتے تھے لیکن باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ میں نے کہا اللہ کے حکم سے کرتے تھے نا؟ کہتا کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے تھے مردے کو؟ کہنے لگا جی وہ کہتے تھے قم باذن اللہ۔ میں نے کہا پھر مردہ اٹھ جاتا تھا؟ ہاں اٹھ جاتا تھا۔ میں نے کہا پھر جو وہ سنتا ہی نہیں تو اٹھتا کیسے تھا؟ وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اور اٹھ جاتا تھا۔ اور قیامت کے دن بھی اسرافیل جب سور پھونکیں گے نا تو ہم قبروں سے اٹھ کر باہر نکل جائیں گے۔ اب بھی کہتے ہو مردے نہیں سنتے، بخاری میں تو پورا باب ہے المیت یسمع خفق النعال، کہ جو مردہ ہے نا جب تم اس کو دفن کر کے آتے ہو نا، تم نے جوتی پہنی ہوئی ہے تو تمہاری جوتی زمین کے ساتھ لگنے سے جو کھڑک پیدا ہوتا ہے مردہ تو اس کو بھی سنتا ہے۔ امام بخاری نے پورا باب باندھا، اور نیچے حدیث یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب دفن کرنے والے واپس آتے ہیں نا تو مرنے والا، انہوں نے جوتیاں پہنی ہوتی ہیں تو ان کی جوتیوں کے کھڑکے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اب جب تم مردے کو دفن کر کے آتے ہو تو زور زور سے پیر زمین پر مارتے ہو؟ نہیں نا، بلکہ اس وقت تو ہم سوگ میں ہوتے ہیں، پاؤں بڑے رام رام سے رکھتے ہیں، مردہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اور جب عام مردہ سنتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سنتا؟ جب ولی سنتا ہے تو نبی کیوں نہیں سنتا؟ جب نبی سنتا ہے تو نبیوں کا امام کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے یہ باتیں میں زیادہ اصلاحی موضوع بیان کرنے لگ گیا تو ہمارے کئی ساتھی وہ فتنہ جیلمی کو سن سن کر ان کے عقیدے خراب ہونے لگ گئے۔ تو میں نے سوچا نہیں، اپنی لین نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں اپنی لین پہ رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ عقیدے کا جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اب وہاں سے نکلے، چل پڑے، فلسطین کی طرف آ گئے، آ کے رہنے لگے۔ میں نے پچھلے جمعے یہ عرض کر دیا تھا کہ حضرت سارہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی،
सारा कौन थी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताया जान की बेटी थी, हरान की। हरान उनका ताया जी थे, हरान की बेटी थी ये। अब अल्लाह की कुदरत, औलाद नहीं हुई, अरसा दराज तक औलाद नहीं हुई। जब औलाद ना हुई, हम भी क्या करते हैं कि अगर औलाद नहीं हुई या बेटियां हुई हैं, बेटा नहीं हुआ, तो औरतें और शादी कर लो, इसको तलाक दे दो, इसके बच्चे ही होती हैं, बच्चा नहीं होता। भी अल्लाह के बंदो, ये बेटियां कौन देता है? बेटियां कौन देता है? बेटे कौन देता है? वो भी तो हैं जिनको अल्लाह ने ना बेटी दी ना बेटा दिया। अब उसमें औरत क्या क्या कुछ, ये जुल्म हो रहा है औरत जात पर, औरत जात पर ये जुल्म हो रहा है। आपको इसलिए बयान कर रहा हूं कि आपने ये जुल्म किसी ने नहीं करना। औलाद देना ये मेरे अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, चाहे दे चाहे ना दे। अगर वो औलाद देता है इसमें भी बेहतरी है, अगर उसने औलाद नहीं दी इसमें भी कोई बेहतरी है। अगर उसने बेटा दिया इसमें भी बेहतरी है, अगर उसने बेटा नहीं दिया सिर्फ बेटियां दी इसमें भी कोई बेहतरी है। तो याद रखो, अल्लाह की तकसीम पर हर हाल में राजी रहना चाहिए। जब हम अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं होंगे, वो भी कल क़यामत के दिन तेरे अमलों पे राजी नहीं होंगे, फिर तू क्या कर लेगा? तो ये रवाज चल पड़ा है। कितने तलाकें इस वजह से हो रही हैं, ये इसके बेटा नहीं होता, बेटियां बेटियां हैं। कोई कहता है ये इसके औलाद नहीं हो रही। अच्छा, फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कई लोग ऐसे हैं, उसने एक शादी की, औलाद नहीं, उसने तलाक दे दी, दूसरी शादी की, फिर औलाद नहीं हुई, तलाक दे दी, तीसरी शादी की, फिर औलाद नहीं हुई। भाई तू अल्लाह से मुकाबला कर लेगा? अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। अब हर इंसान की ख्वाहिश तो होती है ना, अल्लाह मुझे औलाद दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अर्ज की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे बेटा दे दे, नेक औलाद दे दे। औलाद मांगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। मुफस्सिरीन लिखते हैं उस वक्त उम्र मुबारक 90 साल हो चुकी है, इसीलिए दुआ मांगते हैं, रब्बे हबली मिन सालिहीन, या अल्लाह नेक औलाद दे दे, साले औलाद दे दे। अल्लाह फरमाता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने हिलम वाले बेटे की खुशखबरी दे दी। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 90 साल के हो चुके हैं जब दुआ मांगी। अब सबब क्या बना? हजरत सारा ने खुद कहा कि ये जो हाजरा हम अपने साथ लाए हैं इसके साथ शादी कर लो, निकाह कर लो, अल्लाह औलाद दे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से निकाह कर लिया और उधर दुआ मांगी, रब्बे हबली मिन सालिहीन, या अल्लाह नेक औलाद दे दे। अल्लाह फरमाता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने हिलम वाला बेटा अता कर दिया। हिलम वाला, बुर्दबार, बर्दाश्त वाला बेटा अता कर दिया। अब जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा दे दिया तो सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा रहने लगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी खुशी हुई कि चलो अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है। अच्छा, यहां पर भी लफ्जों पे गौर करो, रब्बे हबली कहा, या अल्लाह मुझे हिबा कर दे। हिबा का मतलब क्या होता है? एक आदमी का हक नहीं है उसको अपनी कर्म नवाजी से देना। हबली क्यों कहा? 90 साल का हो गया हूं, इस उम्र में औलाद नहीं होती, या अल्लाह इस उम्र में औलाद तो नहीं होती, लेकिन मैं मांग रहा हूं मुझे हिबा ही कर दे। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम दे दिए। अब सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम, जाहिर है जब अल्लाह ने औलाद दी तो दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। हजरत हाजरा की भी दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। अब हजरत सैयदा सारा आपने एक दिन देखा तो तबीयत आपकी ठीक नहीं लगती, मूड भी ठीक नहीं लगता। फरमाया क्या मामला है? कहने लगी ऐसे करो, इस बच्चे को भी और इसकी माँ हाजरा को भी घर से दूर छोड़ा। अब जरा सोचो 90 साल की उम्र में औलाद मिले
اور حکم ہو کہ اس کو گھر سے باہر چھوڑو تو آدمی کے دل پر کیا گزرے گی، ماں کو بھی بیٹے کو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا جیسے سارا کہتی ہے نا ویسے کرو۔ یہ میں خلاصہ سنا رہا ہوں، صحیح بخاری میں یہ پورا موجود ہے۔ جیسے حکم ہے ویسے کرو، جیسے سارا کہتی ہے کر لو۔ اب یہاں پر سوچیے، ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے اس وقت، تو وہاں سے نکل کر قریب ہی کسی میدان میں چھوڑ جاتے۔ یہ سارے کام اللہ کی حکمتوں سے خالی نہیں تھے، ہر کام حکمت تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، سیدہ ہاجرہ کو ساتھ لیا، لے کر فلسطین سے چلتے گئے۔ ہاجرہ نے پوچھا نہیں کدھر جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ چلتے مکہ شریف آ گیا۔ اب مکہ شریف میں کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں، چٹیل میدان ہے۔ جس جگہ پہ خانہ کعبہ ہے، اس جگہ خانہ کعبہ کے نشان تو تھے، بلڈنگ نہیں تھی۔ میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ آ کر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب جانے لگے ہاجرہ نے آواز دی، امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث کو نقل کیا، حضرت ہاجرہ نے آواز دی، پوچھنے لگی یہ ہمارا قصور کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں آبادی نہیں ہے، یہاں بستی کوئی نہیں ہے، یہاں دور دور تک میدان ہے، چٹیل میدان ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ پوچھا، جواب نہیں دیا، پھر کہا صرف اتنا بتا دو اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے؟ صرف اتنا جواب دیا، مجھے اللہ کا حکم ہے۔ جب سیدہ نے سنا نا کہ اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام اسی وقت ان کو چھوڑ کر آ گئے۔ تو سیدہ نے جو لفظ بولے بخاری شریف میں موجود ہیں، میں اگر اللہ کا حکم ہے نا پھر پریشانی والی بات نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ جب وہاں چھوڑ کر واپس آئے نا تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اب یہ اگلا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اور 90 سال کی عمر میں جو بچہ ملے اس کو بھی گھر سے چھوڑ کر آ جاؤ اور واپس آ جانا، بس ان سے ملنا بھی نہیں ہے۔ واپس آ گئے۔ اب یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا، آنکھوں کے سامنے، اور پتہ ہے چٹیل میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آخر باپ تھے نا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے باپ تھے، اور ہاجرہ سے بھی پیار تھا کیونکہ باپ بیٹے کی والدہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اندروں سے اوجھل ہو گئے، اب دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہے، میں ان کو نظر نہیں آ رہا، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر اب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے پاک پروردگار، میں اپنی اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو اس جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کھیتی بھی نہیں ہے، جہاں پھل بھی نہیں ہے، سبزیاں بھی نہیں ہے، ایسی وادی ہے غیر ذی زرع، یہاں سبزہ نہیں ہے، سبزہ اگتا نہیں ہے، یا اللہ وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حکم پر۔ اے پاک پروردگار، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنانا، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے پاک پروردگار لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے، لوگ دور دور سے چل کے ان کے پاس آئے۔ یا اللہ یہاں آبادی کوئی نہیں، بالکل چٹیل میدان ہے، ابھی مکہ شریف آباد نہیں ہوا تھا، مکہ شریف کو آباد کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یا اللہ وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اولاد کو، پاک پروردگار لوگوں کے تہوی الیہم، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، وارزقہم من السماوات لعلہم یشکرون، وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو پاکیزہ پھل عطا کرنا، یا اللہ تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں۔ میرے بھائی اب سوچنے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ پاک پروردگار وارزقہم من الثمرات، یا اللہ
ان کو پھلوں کا رزق عطا کرنا، پھل عطا کرنا۔ اب وہاں تو چٹیل میدان تھے، کہیں دور دور تک سبزہ نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اب دعا کا اثر کیا ہوا؟ میرے بھائی تم مکہ شریف میں چلے جاؤ، 12 مہینوں میں سے جس مرضی مہینے میں چلے جاؤ، اور جون سا بھی پھل آپ تلاش کرو گے مل جائے گا۔ 12 مہینوں میں جس مہینے میں مکہ شریف جاؤ، دنیا کا ہر پھل وہاں ملتا ہے۔ ویسے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے فارسی تفسیر قرآن کی انہوں نے لکھی ہے، اور ہندوستان میں علم حدیث لانے والے یہی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا۔ جبریل امین علیہ السلام یمن میں گئے اور یمن کی زمین کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کو کعبہ شریف جہاں بنا ہے، جہاں نشان تھا، اس کا طواف کروایا۔ طواف کروا کے قریب ہی رکھ دیا جس وادی کو ہم طائف کہتے ہیں۔ طائف کا معنی ہے طواف کرنے والا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کو طواف کروا کے نا تو وہاں رکھ دیا، تو وہ جو طائف ہے نا وہاں ہر پھل موجود ہے۔ وہ زرخیز حصہ زمین کا اٹھا کر طواف کروا کے، شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں اس کو طائف اس لیے کہتے ہیں کہ طواف کرنے والی زمین، تو وہ ایک آبادی بن گئی جس کا نام طائف ہے۔ آج بھی زیادہ پھل وہاں سے آتے ہیں۔ تو میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ لوگوں کا دل ان کی طرف پھیر دے۔ اللہ نے کیسا دل پھیرا لوگوں کا؟ کتنے لاکھ حاجی وہاں موجود ہیں اس وقت، 12 لاکھ روپیہ خرچ کے گئے ہیں، اور وہاں جا کے کرتے کیا ہے؟ کوئی پہاڑ پہ دوڑ رہا ہے، کوئی قبلہ کعبہ کا چکر لگا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، بس 12 لاکھ خرچ کر یہ کام کرنے گئے۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ امتحان لیتا ہے نا تو پھر اس کے بدلے میں انعام بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب واپس آ گئے، یہ دعا مانگی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ایک دن خواب میں دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ واپس تشریف لائے۔ یہ میں نے ایک واقعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا کہ پانی کیسے نکلا زمزم کا، یہ بیان پہلے ہو چکا ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے، حضرت حاجرہ سے کہا میرے بیٹے کو تیار کر دو، میں اس کو لے کر جانا ہے۔ تیار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تیار کیا۔ حاجرہ نے نہیں پوچھا اتنا عرصہ ہو گیا تو ہمیں چھوڑ کے گیا تھا، اب آ کے کہتے ہو بیٹے کو تیار کر دو؟ نہیں، نیک بیوی تھی، ایک نبی کی ماں تھی، ایک نبی کی بیوی تھی، کیا کیسے سکتی تھی؟ یہ ہوتی ہیں فرما بردار۔ تیار کر دیا، لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کو ساتھ لے کر جہاں قربانی کرنی تھی مینا کے مقام پر، وہاں جا کر چلتے گئے، بیٹا آ جاؤ۔ جب وہاں پہنچ گئے، اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا پیارے بیٹا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ چھری بھی ساتھ لے گئے، رسی بھی ساتھ لے گئے۔ ابا جی کیا بات کرنی ہے؟ فرمایا اللہ کا قرآن اس بات کو بھی بیان کرتا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میں پیارے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ یہاں پر مفسرین نے بڑے سوال اٹھائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پوچھا، ذبح کر دیتے؟ مفسرین نے جواب بھی دیے، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پوچھا، مشورہ مانگا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ بعد میں بے ایمان جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، نبیوں کے دشمن ہیں، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اسماعیل کا پروگرام قربان ہونے کا نہیں تھا، باپ نے مجبور کر کے کیا، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اسماعیل کا جواب کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ مانگا یہ تھا
یا اللہ حلم والا بیٹا دے. اب لوگوں کو پتا چل جائے حلم والا بیٹا اللہ نے دیا. فرمایا پیارے بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پدر بولا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا اسماعیل علیہ السلام فرماتے عرض کرتے ابا جی خواب کی بات ہے نا, کوئی حقیقت تھوڑی ہے, خواب کی بات ہے. نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. فرمایا پیارے ابراہیم, فرمایا پیارے بیٹا میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں, تیرا پروگرام کیا ہے؟ اب اسماعیل نے یہ نہیں کہا ابا جی خواب کی بات ہے چھوڑو خواب کو. نہیں, اسماعیل کو پتا تھا جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ حقیقت میں خواب نہیں ہوتا, اللہ کی وحی ہوتی ہے. اسی لیے آگے سے جواب کیا دیا؟ جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی جو حکم ہے, اب یہ آپ کا قصور ہے, گھڑی ٹھیک کروا دو تو مجھے پتہ چل جائے کرے گا. تو عرض کیا, بات پوری کر لوں, عرض کیا ابا جی جو آپ کو اللہ کا حکم ہے نا آپ وہی کر گزرو اور فکر نہ کرو, مجھے آپ صبر کرنے والوں میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو قربانی کا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ قربانی اور قربانی کے مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کیے جائیں گے. اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی ایک مسئلہ سن یہ ایک مسئلہ ہے. ویسے تو اگلے جمعے انشاءاللہ یہی مسئلے بیان ہوں گے. ایک مسئلہ چونکہ دوستوں نے جانور خریدنے ہیں جمعے تک خرید لیں گے اکثر, تو اس لیے پوچھا ہے کہ بعض جانوروں کے سینگ کاٹے ہوتے ہیں, کٹے سینگ والے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو خول کٹا ہوا ہو, صرف اگر خول کٹا ہوا ہو تو قربانی لگ جاتی ہے. اگر جو گلی ہوتی ہے نا اس گلی کو بھی کاٹا گیا ہو تو پھر وہ قربانی نہیں لگتا. یہ بات یاد رکھو, پھر قربانی نہیں لگے گا اگر گلی بھی کٹی ہوئی ہے. اگر صرف خول کٹا ہوا ہے تو پھر لگ جائے گا. اسی طرح بکری ہے, بعض لوگ بکری لیتے ہیں وہ ذرا سستی مل جاتی ہے, تو بکری کا اگر ایک تھن ٹھیک ہے ایک خراب ہے تو پھر قربانی نہیں لگے گی. اگر گائے ہے تو گائے کے 4 میں سے اگر 2 تھن خراب ہیں یعنی خشک ہو چکے ہیں پھر بھی قربانی نہیں لگے گی. یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. تو باقی عمر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بکرا 1 سال کا اور جو گائے ہے وہ 2 سال کی اور جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا. اس سے کم نہ ہو, 1-2 دن اوپر ہو سکتا ہے نیچے نہیں ہو سکتا. یہ ذرا خیال کرنا. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے مسائل بیان